بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تین صورتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں، اور یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا معنی یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت کے پہلے یا جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری صورتیں یا آیتیں مکی یا مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہیں گے، چاہے وہ آیتیں ہوں چاہے وہ صورتیں ہوں، چاہے مکہ ہی میں کیوں نازل نہیں ہوئی ہو، وہ مدنی صورت بہرحال کہلائے گی۔ یہ تین صورتیں مکی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں ایک بات یہ یاد رکھے کہ جتنی صورتیں ہیں 114 صورتیں، ان کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا نام رکھا ہے۔ اب اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کے معنی دل میں اللہ کے تعلق سے ایک دم پختہ یقین کر لینا، اور اس کو تمام شرک کی غلاظتوں سے اور بدعات و خرافات سے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لینا، یہ اخلاص ہے۔ کوئی بھی کام کرو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے کرو، اخلاص نیک نیتی سے کرو، تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب آپ کو دے گا اور وہ عمل آپ کا مقبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ صرف ایک ہے، ایک اللہ رب العالمین ہے۔ ہوا جو ہے یہ پہلے ذکر کر دیا ہے، اس کا مرجع اللہ ہے، یہ اصول و گرامر کے خلاف ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے لیے ذکر کر دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو ایک ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ مبتدا ہے اور الصمد خبر ہے، دونوں مبتدا خبر معرفہ ہیں، اس لیے معلوم ہوگا اس میں حد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، تمام لوگوں سے، ورنہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی کے وہ محتاج ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایک دم کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ لے کر کے آئے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی نہیں ہے، جنا نہیں کسی کا اور نہ کسی کو جنا ہے اس نے، اور نہ وہ کسی کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے مثل کوئی نہیں، کف کے معنی مثل، کوئی دنیا میں نہیں اللہ کے مثل۔ یہ تو سیدھا سادہ اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا تعدل ثلث القرآن، تو اسے 1/3 قرآن کے برابر کا ثواب ملے گا۔
1/3 قرآن کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لو تو پورا قرآن ختم ہو جائے گا، نہ، یہ ثواب میں ہے کہ اگر اس کو پڑھو گے نیک نیتی کے ساتھ تو گویا کہ 1/3 حصہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، اس کا ثواب مل گیا۔ دوسری اس کی بات یہ ہے فضیلت میں کہ یہودیوں نے کہا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ آپ اپنے اللہ کی دعوت دیتے ہو، اللہ کے صفات بیان کرتے ہو، تو اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ عربوں میں نسب نامہ کی بڑی حیثیت تھی، اسے علم الانساب کہا جاتا ہے۔ ہر خاندان اپنا نسب نامہ رکھتا تھا، علم الانساب بہت بڑا علم ہے۔ تو یہودیوں نے ہی پوچھا کہ تم اللہ رب العالمین کی بار بار بات کرتے ہو تو اس کا نسب نامہ بتا دو۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی کہہ دیجئے اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے مشابہ نہ کہو کہ اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے مشابہ کہو گے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، شرک ہے یہ، اللہ کے مشابہ نہیں، اللہ کے مثل۔ قرآن نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، ہاں وہ سمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے مشابہ نہ کہو، مشابہ نہ کہہ کر کے آپ کہو اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں اور دونوں صحیح جامع بخاری کی روایت ہیں۔ نمبر 1 روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک لشکر بھیجا ایک صحابی کی عمارت میں۔ جب وہ صحابی وہی نماز پڑھاتے تھے تو اکثر فجر کی نماز میں جب بھی یا سری نماز جہری نمازوں میں جب کوئی سورہ ملا لیتے، کوئی سورہ پڑھتے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد میں کوئی سورہ پڑھتے، اس کے بعد میں پھر یہ پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ وہ قبا کے ایک امام تھے، امام صاحب وہ ہمیشہ سورہ ضم سورہ کر لیتے، الحمدللہ پڑھتے اور پھر قل هو اللہ احد پڑھتے اور پھر اور کوئی سورہ پڑھتے۔ تو صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہو گئی کہ سورہ یہی ایک سورہ آپ پڑھتے ہو پھر اس کو بھی پڑھتے ہو تو اس کا کیا معنی ہوا؟ تو یہ شکایت دونوں کی مجموعہ، دونوں کا مضمون ایک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتاً لوگوں نے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ شکایت ہمیشہ ہوتی ہے، چاہے جو کوئی بھی کام کرو، اچھا کام کرو تب بھی شکایت ہوتی ہے اور برا کام کرو گے تو شکایت ہے ہی حقیقت میں، چاہے کوئی کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، آپ اسی آدمی سے پوچھو جو یہ ہر اس میں پڑھتا ہے سورہ، ہر رکعت میں جہری میں یہ سورہ پڑھتا ہے، کوئی ضم سورہ ہو گیا پھر بھی یہ سورہ پڑھتا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھو۔ تو اس نے جا کر کے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اور کوئی ایک سورہ پڑھتے ہو، نماز ہو جائے گی، اب پھر اس سورہ کو پڑھتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آدمی نے کہا انی احبھا، میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورہ سے محبت کرے گا اور اس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ تو گویا کہ اس سورت سے محبت کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اس لیے اس سورہ سے ہمیشہ آپ پڑھیے اور اس کو رکھتے رہیے۔ اور دوسری سورہ ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، دونوں صورتیں ملا کر کے سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، یہ کل ملا کر کے 11 آیتیں ہیں۔ یہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا۔ لبید ابن العاصم، بخاری کی روایت ہے، لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں منہ مبارک مل گیا، بال چاہے
سر کے بال یا داڑھی کے بال کہیں مل گیا تو اس نے جو نا ہے اس بال کو لے کر کے اور اس میں 11 گرہیں لگا کر کے اور ایک پتھر اور ایک موم بتی میں اس کو چپکا کر کے پتلا بنا لیا، اور پتلا بنانے کے بعد ایک پتھر میں کر کے اور بئر زروان ایک علاقہ ہے، ہاں وہ جنگلی علاقہ ہے، وہاں لے جا کر کے اسے ڈال دیا۔ اب اس کا اثر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ زیادہ اثر نہیں ہوا، یہ بات یاد رہے، ورنہ شریعت پوری خراب ہو جائے گی۔ آپ کہو گے کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہو، نہیں، آپ کو تھوڑا اثر ہوا تھا، بس اتنا اثر ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ پورا جسم بدھا ہوا ہے، پورا جسم بدھا ہوا ہے۔ یا کبھی یہ خیال آتا کہ ہم نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ کیے نہیں ہوتے تھے، خیال آتا کہ میں نے کر لیا ہے لیکن آپ کیے نہیں ہوتے تھے۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ یہ کام کر چکے ہوتے تو کہتے میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کو اتنے اثر تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ جادو، اور یہ بات یاد ہے کہ قرآن میں جادو کا اثر ہے، اور جو جادو کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، گویا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے یہ 11 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائیں، اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، کہ جا کر کے بئر زروان سے اس پتھر کو نکالو جس میں جادو کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی اور ان کے کچھ ساتھی گئے، اس کنویں میں پتھر کو نکالا اندر سے۔ وہ کہتے ہیں ایسی جگہ میں تھا کہ وہاں کے درخت جو تھے ایسے عجیب انداز کے تھے، بڑے بڑے، ہاں ان کا سر بہت بڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا، اور پانی بھی بہت ہی سرخ قسم کا تھا، بہت عجیب تھا۔ کہتے ہیں اس کو نکالا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور آپ نے اس کو پڑھا۔ یہی آیتیں ایک ایک آیتیں آپ پڑھتے رہے اور گرہیں کھلتی گئیں، ایک ایک آیت آپ پڑھتے رہے، گرہیں کھلتی گئیں، یہاں تک کہ جب 11 گرہیں کھل گئیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا کہ میں بندھا ہوا تھا آزاد ہو گیا، گویا کہ میں بندھا ہوا تھا آزاد ہو گیا۔ آ کر کے بتایا اللہ کے رسول صاحب، آپ نے اس کو زیادہ تحقیق نہیں کیا اور کہ اس کو لاؤ لوگوں میں پروپگنڈا کریں یا لوگوں کو بتائیں، کچھ نہیں، اور وہ چیزیں کر کے وہیں دفن کر کے آپ چلے آئے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت آتی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بیماری ہو یا جب بھی کوئی کہیں درد ہو یا جب بھی آپ کے اوپر کچھ اثر ہو کسی کا، تو آپ انہی 2 صورتوں کو پڑھ کر کے آپ پھونک لیجیے کیجیے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ جنات سے اور جو ہے نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے انہی دونوں پر اکتفا کیا اور انہی صورتوں کو پڑھ کر کے آپ پھونک دیتے تھے اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو حابس کہتے ہیں، ایک روایت ہے، یہ روایت صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کچھ ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں نازل کی گئی تھیں۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں کو سنایا اور کہا یہ صورتیں ہیں۔ اور اس صورت کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار ہوئے، جب بہت زیادہ سخت بخار ہوا، آپ بیماری آپ 10 ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، اور 10 ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ایام تشریق ہی میں 11، 12، 13 کو جب آپ واپسی تھے اسی وقت آپ کی بیماری شروع ہوئی، اور یہ بیماری ربیع الاول تک رہی، تقریباً کم و بیش 2.5 مہینے تک ربیع الاول تک یہ بیماری رہی۔ تو کہتے ہیں آخری وقت میں جب مرنے کا وقت آیا اور بہت قریب آ گیا اور میرے سر میں بڑا درد تھا اور پورے بدن میں درد تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا زیادہ درد میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
میں پانی میں بھگو کر کے پٹی سر پر رکھتی تھی، اللہ کے رسول سے پھینک دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی دوڑنے لگیں گے، اتنا زیادہ تکلیف تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یہی دونوں صورتیں میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے پورے جسم میں نے مسح کیا، اس سے آپ کے درد میں تخفیف ہو گئی اور آپ کا درد ہلکا ہو گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اور آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ جب تم سو تو سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اور پھونک کر کے 3 مرتبہ پھونکو اور پورے جسم میں، یہاں سے شروع کرو، یہاں سے لے کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے مکر سے محفوظ رہو گے، شیطان کے جادو سے محفوظ رہو گے، نظر بد سے محفوظ رہو گے، اور ہر چیز کی بلا اور مصیبت سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ اس کے تعلق سے بات بتائی۔ اب ترجمہ اس کا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے صبح کے پھاڑنے والے رب کا حوالہ دے کر کے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ کے معنی پناہ میں آتا ہوں۔ اے نبی آپ کہو کہ میں اس رب کے پناہ میں آتا ہوں جو صبح تاریکی کو پھاڑ کر کے سویرا کر دیتا ہے، رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح، فلک کے معنی پھاڑنا، اسی سے آتا ہے فالق الحب والنوی۔ قرآن نے کہا کہ جو کسان جو ہے بیج بو دیتا ہے، مٹی کے اندر دفن کر دیتا ہے، تو اس میں زمین کو پھاڑ کر وہ ننھا منھا پودا نکل آتا ہے، اسی کا نام فلک ہے۔ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے میں رب فلک کے رب، یعنی جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، تاریکی کو ختم کرنے والا ہے، اس رب کا حوالہ دے کر کے میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ ہاں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو برائی مطلوب نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف کوئی غلط بات کا انتساب کرنا یہ درست نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اس کے بعد میں فرمایا من شر غاسق، اور رات کی تاریکی سے کہ پناہ مانگتا ہوں، رات کی تاریکی سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ ڈھانپ لے، کیونکہ تاریکی میں بہت سارے جانور، موذی نکلتے ہیں، سانپ نکلتے ہیں، بچھو نکلتے ہیں، اور بہت سارے جانور چیڑ پھاڑ کرنے والے مفترس حیوان مفترس بھی جنگلوں سے نکل کر کے آبادی کی طرف آتے ہیں۔ تو ان سب کے شر سے اور ان کی برائی سے اللہ رب العالمین میں پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونک مارنے والی جادوگر عورتوں سے، اس کے جب وہ پھونک مارتی ہیں گروہوں میں، عقدتن کی جمع عقد، گروہوں میں جب پھونک مارتی ہیں تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حاسد کے شر اور برائی سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کرنا یہ نظر بد ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو آپ کسی کی تعریف کرنی ہو تو آپ کہو ماشاءاللہ و بارک اللہ، تب نظر بد نہیں لگے گی، نظر بد لگ جاتی ہے۔ نظر بد حقیقت ہے، اور اس کا علاج یہی صورتیں ہیں، آپ اس کو پھونکیں گے تو انشاءاللہ وہ نظر بد ختم ہو جائے گا۔ حاسد جو ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ایک حاسد رہ نہیں پاتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر حاسد کے برائی سے جب وہ حسد کرنا شروع کر دے۔ ایسے ہی آپ پھر سورہ ناس ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ لوگوں کے رب کا حوالہ دے کر کے پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ترجمہ زیادہ صحیح ہے۔ کسی چیز کا حوالہ دے کر کے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ اچھا دیکھو قرآن جو شروع ہوا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن جو شروع ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں رب ہے، یعنی ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگوں کے رب کا حوالہ دے کر کے، یعنی لوگوں کے رب، تو لوگوں میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور الف لام ہے، سب عام ہے، ہر ایک کا رب ہے، چاہے وہ سمندر میں رہے، چاہے وہ خشکی میں رہے، چاہے وہ جنگل میں رہے، چاہے آبادی میں رہے، کہیں بھی رہے، اللہ رب العالمین ہی
کہ پیدا کا پرورش کرتا ہے۔ تو لوگوں کے پرورش کرنے والے رب کا حوالہ دے کر کے میں اللہ پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کا حوالہ دے کر کے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین کا مالک یوم الدین، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت آ گئی، اسی سے الہ الناس۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں الہ الناس آ گیا کہ لوگوں کے جو معبود عبادت کرنے والی ہے اس کی ذات کا حوالہ دے کر کے پناہ چاہتا ہوں من شر الوسواس الخناس، اس شیطان سے جو دھوکہ دے کر کے پھسلا کر کے وسوسہ ڈال دیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کے معنی کسی چیز کا حوالہ دے کر کے اس کو پیچھے سے ڈھکیل دیتا ہے۔ آپ کو گمراہ کر دیا اور شیطان آپ کے ساتھ نہیں جاتا، اس کے پھر مار کر کے اسے بھگا دیتا ہے۔ تو وہی کہا من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے اس مردود شیطان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ یہ بری چیز ہے، اسی لیے آدمی کو تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کمرے میں بھی تنہا رہنے سے منع فرمایا، کیونکہ آدمی تنہائی میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے سارے وساوس اور بہت سارے وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اور وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا، ڈھکیل دے کر کے ہم کو جہنم میں اپنا پیچھے ہٹ جانے والا، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ لوگوں میں سے ہو، چاہے وہ جنات ہو چاہے انسان ہو، تو اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہو گیا ہے، اور سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ ہو گیا ہے، مکی اور مدنی کا فرق بھی ہو گیا ہے، اور سورہ الحمدللہ شروع ہوا تھا اور اسی پر سورہ کا اختتام بھی ہو گیا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، اور اس کے بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الہیہ ہے۔ توحید کی قسموں میں توحید کی 3 قسمیں نہ کرو، توحید کے 3 مضامین ہیں۔ توحید کا ذیلی اصل توحید اور توحید کے مضامین 3 ہیں۔ ایک تو وہ مضامین یا ایک وہ بحث جو لوگوں کی ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے، ایک وہ بحث جو اللہ کے اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ بحث جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ انبیاء جتنے آئے ہیں سب نے دعوت جو دیا ہے وہ اسی توحید کی دیا ہے، توحید الہیہ کی دعوت دی ہے۔ توحید الہیہ اصل ہے۔ توحید ربوبیہ اگر کوئی اقرار کرتا ہے یا توحید اسماء و صفات اقرار کرتا ہے لیکن عبادت دوسروں کی کرتا ہے، تو آدمی جان لو کہ وہ اس کا توحید مطلوب نہیں ہے۔ توحید مطلوب ہے توحید الہیہ، یہی اصل مقصد ہے۔ تو یہ 3 صورتوں کی یہ مختصر تفسیر ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں رکھے ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يقال العسار